آج آپ کے پاس ہم جس مقالے کا تعارف لے کر آئے ہیں وہ ہے جناب سراج اورنگ آبادی کی مصنوعات کا تنقیدی جائزہ۔ مقالہ نگار ہیں صدیقی رئیس النساء اور نگران مقالہ ہیں ڈاکٹر سید عبد المجید بیدا۔ آپ جانتے ہیں شہر اورنگ آباد کے نامور شاعر ولی کے بعد غزل کی شاعری کو اعتبار کا درجہ دینے والے سراج اورنگ آبادی نے دکنی روایات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے شعر گوئی کی۔ سب سے پہلے پروفیسر عبد القادر سروردی نے سراج اورنگ آبادی کے کلیات کی بازیافت کی اور اسے پھر مرتب کر کے شائع بھی کیا۔ اس عہد کے دوسرے محققین ڈاکٹر زور، مولوی عبدالحق، نصیر الدین ہاشمی، شمس اللہ قادری اور دوسروں نے کلیات سراج کو بنیاد بنا کر اردو شاعری میں ولی کے بعد ایک اہم غزل گو شاعر کی حیثیت سے سراج اورنگ آبادی کا مقام و مرتبہ متعین کیا۔ اس کے بعد اردو کے بیشتر ناقدین نے اسی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ سراج غزل کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ اسی دوران انجمن ترقی اردو کے بیشتر ناقدین نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا کہ سراج غزل کے ایک بہت بڑے شاعر ہی نہیں، ان کی انتخاب کلیات سراج کو مرتب بھی کیا گیا۔ اس میں سراج کی غزلوں کا احاطہ کیا گیا، جبکہ کلیات سراج میں ان کی طویل مثنوی بوستان خیال اور دیگر 12 چھوٹی مثنویاں بھی شامل کی گئی۔ اچھا جی، اردو کے بہت ہی کم محققین اور ناقدین نے سراج کی مثنویوں کے فنی اور تکنیکی جائزے پر توجہ دی۔ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد میں سراج کی شاعری پر ایم فل کا مقالہ داخل کیا گیا اور پھر اورنگ آباد میں 1986 میں جشن سراج منایا گیا تو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے امکان کا سراج نمبر شائع کیا۔ ان کتابوں میں بھی سراج کی مثنوی نگاری پر بہت کم توجہ دی گئی۔ اس تحقیقی مقالے کے 7 مختلف ابواب ہیں اور ان تمام ابواب کا تعلق نہ صرف سراج کے عہد اور ان کی مثنویوں سے ہے، بلکہ سارے مقالے کی یہی کوشش کی گئی ہے کہ سراج اورنگ آبادی کا مقام و مرتبہ بحیثیت مثنوی نگار متعین کیا جا سکے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر باب کو کئی ذیلی عنوانات سے وابستہ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، مقالے کا باب اول عہد سراج کا سماجی اور تنقیدی جائزہ ہے۔ مقالے کا دوسرا باب سراج کی طویل مثنوی بوستان خیال کا موضوعاتی تجزیہ کے زیر عنوان ہے، اور جس طرف اردو ناقدین نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، بوستان خیال سراج کی طویل مثنوی ہے جس میں انہوں نے اس مثنوی میں بالکنڈے کی تسخیر کو مثنوی میں جگہ دے کر اس کی واقعاتی حیثیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر بوستان خیال نہ تو حقیقت پسند مثنوی ہے اور نہ اس میں متصوفانہ رنگ کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، بلکہ یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ سراج نے اس مثنوی کے ذریعے حسن و عشق پرستی کی خصوصیات کو نمایاں کیا ہے۔ سراج نے اس مثنوی میں حسن مجازی کو مؤثر نمائندگی کی ہے اور اس لیے بوستان خیال کو عشق مجازی کی نمائندہ مثنوی کی حیثیت سے اس کے موضوعات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ مقالے کے باب 100 میں سراج کی مختصر مثنویوں کا تنقیدی مطالعہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں ان کی 12 چھوٹی چھوٹی مثنویوں کو شامل کیا گیا ہے۔ مقالے کا جو باب 4 ہے اس میں سراج صاحب کی مثنویوں کے ادبی محاسن کو پیش کیا گیا ہے، اور اس طرح سے
जनाब वाली अगर आप देखें तो सराज की मसनवियों में जहां हुस्न आफरीनी अपना असर दिखाती हैं, वहीं उनकी तमाम तर मसनवियां उस अहद के माहौल की अक्कासी भी पूरी तरह करती हैं। बाब पंजम को उन्होंने इसमें इस अहमियत को वाजे किया है कि सराज की मसनवियों में उस अहद की सरगुज़िश्त, और इस मौजू के तहत इस वाले चैप्टर को 5 ज़ेली उन्वानात में तकसीम किया गया है। गर्ज इस बाब के जरिए सराज की मसनवियों और उनके अहद का जायजा लेने में कामयाबी के साथ पूरी तरह से बहस की गई है। मकाले का आखिरी बाब जो है वो मसनवियात सराज की अदबी अहमियत के मुतालिक है और इसे बाब शशम की हैसियत से मकाले में जगह दी गई है। सराज की मसनवियों की अदबी अहमियत वाज़े करने के लिए जरूरी था कि इस बाब को भी ज़ेली उन्वानात से वाबस्ता किया जाए। चुनाचे सराज की मसनवियों में मुबालगा आराई, मसनवियों के प्लॉट, मसनवियों के किरदार, मसनवियों का आगाज और मसनवियों का इंजाम, मसनवियों में अमल और रद्द अमल, एक्शन और रिएक्शन के तवस्सुत से इस पूरे के पूरे बाब में कोशिश की गई है कि सराज की तवील और मुख्तसर मसनवियों में अदबी महासन का मुहाकमा किया जाए। और मकाले का जो बाब हफ्तम है वो खलासा मकाला है और इसमें मकाले की तहरीर के दौरान जितने भी अहम नुकात को वज़ा किया गया है उसके जिक्र के अलावा सराज औरंगाबादी की मसनवी निगारी के अहम पहलुओं की निशानदेही की गई है और आखिरी में मकाले की को किताबियात के जरिए इख्तिताम तक लेके जाया गया है। तो जनाब ये था आज का हमारा मकाला। अगर आपको मकाले की सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो एज यूजुअल गिमी टीवी आपके लिए रफ़ाए आमा के तौर पर ये काम करने के लिए तैयार है और इसमें बिल्कुल भी कोई मनी इन्वॉल्व नहीं, ये प्योरली एक सोशल कॉज है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।